اب میں آتا ہوں ضرورت کی طرف۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ خیر خواہی، میں نے پہلے کہا کہ دین کا ہمارا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے ایک نلکا میری طرف سے لگوا دیں، بے شک اگر کوئی کہتا ہے جی میرا نام لکھوا دیں اس کے اوپر، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، ہم نے تو ختم نبوت کے نام سے نلکے لگوائے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میری طرف سے ایک نلکا لگوا دیں، 1200 سے 1500 ہانگ کانگ ڈالر ایک نلکے کا خرید، صدقہ جاریہ ہے، آپ کے کام آتا رہے۔ کوئی کہتا ہے جی میری طرف سے 10 کمبل دے دیں، ایک کمبل کی قیمت میں نے آپ سے کہا کہ $30 سے $50 ہانگ کانگ۔ اگر کوئی سردی میں دو مسلمان آپ کے اس دیے ہوئے صدقے خیرات سے موسم کی نزاکتوں سے بچ جاتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کہتے میری طاقت نہیں، لنگی ہے، 15 سے 20 ہانگ کانگ ڈالر ایک لنگی کی قیمت ہے، دھوتی، عورتیں بھی پہنتی ہیں، عورتوں کی لی جا سکتی ہیں وہاں سے، مردوں کی بھی لے جا سکتی ہیں بازار سے۔ میری اتنی طاقت ہے جی $20 کی لنگی میری طرف سے، آپ یہ 10 لنگیاں لے لیں۔ اور اگر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے جی میری طرف سے مسجد ہو جائے، 10 سے 15 ہزار ہانگ کانگ ڈالر میں بہترین لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اور سولر سسٹم کی لائٹ کے ساتھ آپ مسجد بنا لیں۔ اور ایک استاد کی تنخواہ ایک مہینے کی 4000 ٹکا، 400 ہانگ کانگ ڈالر، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اس عالم دین کی عزت ہو جائے گی کہ وہ کسی کے سامنے یوں کرنے سے بچ جائے گا کہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، ایک عالم دین ہے۔ اور پھر وہ بچوں کو پڑھائے گا، لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ صرف 400 ہانگ کانگ ڈالر مہینے کی تنخواہ ہے۔ 10 استادوں کی تنخواہ میں سال کی کیش دے کے آ گیا ہوں، اور 87 آدمیوں کی میرے پاس لسٹ ہے جو ہمارے جاننے والے ہیں، علماء ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ایک کشتی آئی، علماء آئے، لوگ آئے جیسے مہاجر آتے ہیں، تو ایک بوڑھا پتہ چلا یہ عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے۔ تو میں ملا تو وہ تھوڑی بہت عربی میں تو مجھ سے پوچھے آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں ہانگ کانگ سے آیا۔ تو فٹ مجھ سے پوچھا قاری طیب ہیں وہاں پہ، جانتے ہیں آپ اس کو؟ میں حیران، میرے آنسو نکلا، میں نے کہا اللہ، میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ کہ میں اس کی کیسٹیں سنتا رہتا ہوں، میرے پاس کبھی تقریریں آ جاتی ہیں۔ میرے آنسو نکلا، تو میں نے کہا قاری طیب میں ہی ہوں۔ تو وہ جو مجھے مل کے رویا، چیخے، او بوڑھا 80-90 سال کا، 50 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھا۔ تو میں اللہ کا شکر میرے منہ سے نکلا، اللہ کہاں کہاں لوگ ہیں جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری آواز پہنچی جاتی ہے۔ پھر میں نے جب بتایا میں قاری طیب ہوں، اس بندے نے مجھے 15 منٹ نہیں چھوڑا۔ آپ ہیں؟ میں نے کہا واقعی آپ ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اچھا، وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کوئی 80-90 سال کا بوڑھا ہوگا قاری طیب سمجھے۔ تو خیر، 400 ہانگ کانگ ڈالر مہینے کی تنخواہ ہے۔ پرماننٹ کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کل اگر وہ 2 مہینے میں واپس چلے جاتے ہیں سال میں، تو پرماننٹ مسجدوں کا، کلون مسجد والوں نے پرماننٹ مسجد بنائی ہے اینٹوں کی، اس کا نام ہی کلون مسجد رکھا ہے، اور مجھے فون بھی کیا تھا کہ اس مسجد کا آپ افتتاح بھی آپ کر دیں۔ تو پرماننٹ مسجدیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پرماننٹ مسجد چل سکتی ہے کہ جہاں مقامی لوگ کچھ گاؤں آباد ہیں، اور جہاں خیمے ہیں، سال میں 6 مہینے میں معاہدہ ہو جاتا ہے وہ لوگ واپس چلے جائیں، تو پرماننٹ مسجدیں جہاں تک میرا مشاہدہ ہوا ہے وہ کام نہیں کر سکیں۔ ہاں، جہاں 7 گاؤں آباد ہے وہاں پرماننٹ مسجد ماشاءاللہ بڑی اینٹوں کی، اور تقریباً 7 لاکھ وہاں کا ٹکا، یعنی 70,000 ہانگ کانگ ڈالر جو کلون مسجد وہاں بنائی گئی۔ امام طفیل تھے، مفتی عبدالزمان تھا، مجھے باقاعدہ انہوں نے فون کیا کہ اس کی اوپننگ ہم نے آپ کے ہاتھوں سے کرانی ہے۔ تو اتفاق ایسا بنا کہ وہاں بھی مسجد بن گئی، امام کی تنخواہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ تو میں نے امام طفیل صاحب سے کہا کہ ان کی تنخواہ ہمارے ذمہ لگا دیں، آپ ٹرسٹی والوں سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں تو تنخواہ ہم دے دیں گے، اگر ٹرسٹی دے سکتی ہے تو ٹھیک۔ تو انہوں نے خیر بہرحال ٹرسٹی والوں سے بات کی، تو دوسرے دن الحمدللہ شاید ٹرسٹی والے تیار ہو گئے کہ ہم ہی تنخواہ دیں گے، سمجھے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا ایک شکر ہے کہ کام چل پڑا ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں۔ کمبل ہے، 20 سے 30 ہانگ کانگ ڈالر ایک کمبل کی قیمت ہے۔ نلکا ہے، 1200 سے 1500 ہانگ کانگ ڈالر تک کا ایک نلکا لگتا ہے، اور بہت چڑھائی پر پہاڑ کی چوٹی پہ
جہاں خیمے اگر وہاں لگاتے ہیں تو 2000 ہانگ کانگ ڈالر کے قریب ایک نلکے کا خرچہ. لنگی ہے 20 سے 30 ہانگ کانگ ڈالر. قرآن پاک، ہاں الحمدللہ ہم نے 1000 قرآن پاک لے کے بانٹا، مہر بنوا کے باقاعدہ وقف للہ تعالی ختم نبوت ہانگ کانگ، مہریں لگوا کے ہم نے 1000 قرآن 100 کا یعنی 10 ہانگ کانگ ڈالر کا ایک قرآن ہمیں ملا. تو 1 لاکھ کے ہمیں وہ قرآن پاک مل گئے. تو 10 ڈالر اس کی قیمت ہے. اگر کوئی بندہ بہت ہی ہے کہ جی میں زیادہ نہیں دے سکتا تو 10 ہانگ کانگ ڈالر میں اگر ایک قرآن پاک دے دیا جاتا ہے، وہ مسلمان جائے گا بھی صحیح تو قرآن کو بھی تو ساتھ لے جائے گا، وہاں تو نہیں چھوڑے گا. جائے نماز ہے، مصلی ہے، 15 ہانگ کانگ ڈالر اس کی قیمت، وہ جائے گا تو بغل میں دبا کے واپس جائے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، صدقہ جاریہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. مسجدیں جو ہم نے بنائی ختم نبوت کی، وہ تقریباً ہم نے 1,20,000 ٹکا یعنی 12,000 ہانگ کانگ ڈالر بانس کی مسجد بمائے لاؤڈ اسپیکر کے اور بمائے سولر سسٹم لائٹ کے 3 مسجدیں الحمدللہ ہم بنا کے کام شروع کرا کے. وہ خود بندے کاریگر ہیں، کوئی کاریگر کی ضرورت ہی نہیں. بانسوں میں رہتے ہیں، بانس خریدنے پڑتے ہیں، بانسوں وہی کاٹتے ہیں، خود لگاتے جاتے ہیں مہاجرین. خرچہ کوئی نہیں ہوتا، صرف بانس خریدنے پڑتے ہیں اور پھر چھت کے لیے سامان خریدنا پڑتا ہے، اور ترپال نیچے بچھانے کے لیے اور ترپال اوپر بچھانے کے لیے ترپالیں خریدنی پڑ جاتی ہیں. وہ ہم نے خریدی ہیں الحمدللہ. 3 مسجدیں تو ختم نبوت کی ہیں، 5-4 مسجدیں ٹرسٹی والوں کی طرف سے بنی ہیں، ہمارے قمر زمان بھائی کی طرف سے بنی ہیں. تو اس طرح کر کے ہانگ کانگ کے مسلمانوں کا بحمدللہ وہاں سب سے زیادہ حصہ ہے. ساتھی انگلینڈ سے آئے تو میں سن کے حیران ہوا کہ انگلینڈ پورے میں مسجدوں میں لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ 2 مہینے تک کوئی چندہ نہیں کر سکتا سوائے برما کے مسلمانوں کے. ایک شہر سے 35 کروڑ روپیہ لوگ لے کے آئے، ایک برمنگھم شہر سے. اب پیسے لے جانے کا بھی مسئلہ ہے کہ پیسے بندہ کیش کیسے لے جائے. تو یہاں بھی الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزا دے، یہاں ہم نے ان کو دے دیا، وہاں ان کے گھر سے جا کر ہمیں کیش مل گیا، سمجھیں کہ وہاں آپ جا کے ہمارے گھر سے لے لیجئے گا. تو اس طرح کر کے میری آپ حضرات سے اگر کوئی زکوٰۃ ہے تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ دوسری چیزوں پہ ہم زکوٰۃ بھی لگ جائے تاکہ ہم لکھ لیں اس کو زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے. تو ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ کرے کچھ اور جمع ہو جائیں. آج ہم نے سب مدرسوں میں اپیل رکھی ہوئی ہے، سارے استادوں کو رات میں نے میسج کیا تھا کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں. اور یہ بھی اگلی بات جو اصل کرنے کی، یہ کوئی حل نہیں مسئلے کا، یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے. مسلمان ملکوں کو لکھا جائے کہ ان کا کو حل کرو، اس لیے کہ آپ اور میں کتنے دن کریں گے، کتنے دن ہوگا، 1 مہینہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے 1 مہینہ 2 مہینے، آخر بندہ تھک جاتا ہے. جی ہمارے پاس کتنے فنڈ ہیں. تو یہ بیچارے 1-2 سال اگر اس طرح رہتے ہیں، چلو نلکے تو لگ گئے، کمبل بھی آپ نے دے دی، انہوں نے کھانا پینا بھی تو ہے نا. مسلمان ملکوں کو کوئی صورت ایسی بنائی جائے، آپ حضرات ہم لوگ ان کو لیٹر لکھیں کہ ان مسلمانوں کا کچھ کرو. اس لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ اگر 2-4 ان میں عیسائی ہوتے مرنے والے تو ساری دنیا میں شور اٹھ جاتا. چونکہ مرنے والے مسلمان ہیں، لاوارث ہیں، نہ کوئی مسلمان ملک بول رہا ہے، نہ کوئی طاقت بول رہی ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. ایک ترکی ہے، صرف ایک مسلمان ملک جو وہاں پہ کام کر رہا ہے.